بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما مقدمہ نہیں ہے یار مولوی کے سرک پہندے مقدمہ اسم فاعل ہے یار اور میم تے پیش یا مصرفاتن یار مقدمۃ ففی المبادئ التي مبادی یار ساری غلطی یا تو کو کوشش کرنا بھی تیاری کر کے تو یا ان تک لفظ سیگے بھی سارے غلط اعراب تو بعد دی گل ہے ان سیگے تو صحیح پڑھنا مبادی نہیں ہے گا مبادی مساجد جمع منتال جمع ہے جی مبادئ التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها وفيها فصول ثلاثة. بسم اللہ کتاب کے اندر ایک مقدمہ ہے اور 3 قسمیں ہیں. مقدمہ شروع ہے، جب یہ ختم ہوگا تو قسم اول، پھر قسم ثانی، قسم ثالث. گل سمجھیے تو کیا کہ جی کتاب کے اندر ایک مقدمہ ہے اور 3 فصلیں ہیں اور 3 قسمیں. اچھا بڑھ جائے فصلہ کتنے نہیں جی؟ 3 قسمیں ہیں، 3 اقسام ہیں کہ جی 3 قسمیں ہیں. اب مقدمہ شروع ہے. جب مقدمہ ختم پھر ہو اگلی تو باتیں پھر قسمیں. سن غور کرو. تو مقدمہ جو ہے اس میں کس چیز کا بیان ہے، پہلے مسئلہ سمجھیں. مسئلہ مقدمے میں کس چیز کا بیان ہے؟ مقدمے میں کس چیز کا بیان ہے؟ ان مبادی کا بیان ہے جن کا مقدم ہونا واجب ہے، جن کا مقدم ہونا واجب ہے. مقدمے کے اندر ان مبادی کا ذکر ہے جن کا مقدم ہونا واجب ہے، جن کا مسائل سے مقدم ہونا واجب ہے. اس لیے واجب ہے کہ مسائل کا سمجھنا علی وجہ البصیرت ان مبادی پر موقوف ہے. ہاں جی مسئلہ یہ ہے کہ مقدمے ہے، مقدمہ نہیں مقدمہ. مقدمہ میں کیا بیان کیا ہوگا؟ بیان ہوتا ہے؟ مقدمہ کے اندر مقدمہ کے اندر کیا بیان ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں ایتھے کی ہونا ہوتا ہے بھی قانون کلیہ کچھ بھول جایا. مقدمہ اس مقدمے بھی کیڑی شے بیان ہونی ہوتا ہے بھی کو کہتا کلیہ بیان کرنے لگا ہے کہ ہر کتاب میں ایک مقدمہ ہوتا ہے اس میں یہ بیان ہوتا ہے. کمال ہے ذرا. سوال ہے کہ سوال کوئی نہیں، اس مقدمہ میں کیا بیان ہوگا؟ اس مقدمہ میں کیا بیان ہوگا؟ تو مقدمہ کے اندر مقدمہ کے اندر ان مبادی کا بیان ہے جن کا مسائل سے پہلے ہونا، واجب ہے. اس لیے کہ مسائل کا سمجھنا ان مبادی پر موقوف ہے. آقا بڑا کو سمجھ آئی ہے تو مقدمہ میں مسئلہ یہ ہے کہ مقدمہ میں کیا بیان ہوگا؟ تو مقدمہ کے اندر میں ان مبادی کا بیان ہے جن کا مسائل پر مقدم ہونا یہ واجب ہے، اس لیے کہ مسائل کا سمجھنا ان پر موقوف ہے. ہاں بھائی یہاں سے یہ بتاتے ہیں کہ اور یہاں سے کوئی مقدمہ دے پترا چھلی کھا دیجیے. مقدمہ تین کہہ رہے پھر مقدمہ دیے. مقدمہ میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ ہر جگہ سے زبری پڑھنی ہے جی. مقدمہ میں کیا بیان ہوگا؟ یہاں سے بتاتے ہیں کہ مقدمہ میں کیا بیان ہوگا. کوئی نہیں بتاتے شتاتے جیے تو مسئلہ مڈو مار. مقدمے کے اندر کیا بیان ہوگا؟ مقدمے کے اندر کیا بیان ہوگا؟ مقدمے کے اندر ان مبادی کا بیان ہے. ان مبادی بیماری مساجد تے مسابیح ان مبادی کا بیان ہے جن کا مسائل پر مقدم ہونا واجب ہے. جن کا مسائل پر مقدم ہونا اور واجب ہے. مقدم ہے بیماریوں لفظ سیدھے بڑو چاہیے جی پہلے کوشش کی تھی ہوں تک کچھ فرق پہ جانا ہے جی. مقدم ہونا واجب ہے. اس لیے کہ
اس لیے کہ مسائل کا مسائل سمجھنا علی وجہ البصیرت علی وجہ البصیرت ان مبادی پر موقوف ہے ان مبادی پر موقوف ہے. تو علم کے اندر مقصود مسائل ہوتے ہیں، تو مسائل سے پہلے ان چیزوں کا بیان ہونا ضروری ہے جن کے حاصل کرنے سے مسائل کا سمجھنا آسان ہو جائے. علم نام قانونوں کا ہوتا ہے نا، علم کیا ہوتے ہیں؟ قوانین، مسئلے. تو مسائل علم نام ہے مسائل کا، قانونوں کا. یہ جڑا قانون چا کھوالی پڑے تو کی شے ہے؟ صرف تے علم تے ہے کیڑی شے ہے؟ صرف تے قوانین نہیں ہے. تفسیر الشاذ کی پڑھے جی، رسول مفسر کے پڑھے جی، نامیر کے پڑھے، شرح مدامر کے پڑھے جی، چبل جانی تے جی. علم نام ہے کس کا؟ مسائل کا، مسئلہ، قوانین. تو وہ چیزیں مسائل کا سمجھنا جن پر موقوف ہو ان کا پہلے ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے جی. یہ تو لہذا مقدمے کے اندر ان مبادی کا ذکر ہے، ان ذکر ہے. تو مقدمے میں کل 3 فصلیں ہیں. مقدمے میں کل 3 فصلیں ہیں. پہلی فصل میں علم نحو کی تعریف، غرض، موضوع کا بیان ہے. دوسری فصل میں کلمے کی تعریف اور اس کی تقسیم اور اس کی تقسیم، کل سمجھی. پھر تینوں قسموں کی تعریف، پھر اس کے بعد اسم کی نشانیاں، فعل کی نشانیاں، حرف کی نشانیاں. کل سمجھی کہ کوئی نہ؟ اور تیسری فصل کے اندر کلام کا بیان ہے. کلام، اس کی تعریف، اس کے مرکب ہونے کی صورتیں، اس کے یہ 3 فصلوں کا مجموعہ یہ مقدمہ ہے. پہلی فصل میں علم نحو کی تعریف، موضوع، غرض. دوسری فصل میں کلمے کا بیان سارا تفصیل کے ساتھ. تیسری فصل میں کلام کا بیان. تیسری فصل میں کلام کا یہ مقدمہ ہے. یہ 3 فصلیں. اس کے بعد القسم الاول. گل سمجھیا؟ تو مقدمے میں کتنی فصلیں ہیں؟ 3 فصلیں ہیں. پہلی فصل میں علم نحو کی تعریف، موضوع، غرض کا بیان ہے. جی آ رہی ہے. دوسری میں کلمے کا بیان ہے. دوسری فصل میں کلمے کا بیان ہے اور تیسری فصل میں کلام کا بیان. کلام کا بیان ہے. اے مطلب ہے جی. کل سمجھی کہ کوئی نہ؟ ترجمہ کر دیں بعد. لفظ مقدمہ پر تھوڑی سی گفتگو. لفظ مقدمہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے. مقدمۃ الجیش، لشکر کا مقدمہ. مقدمۃ الجیش اس جماعت کو کہتے ہیں جو بڑے لشکر سے آگے جاتی ہے. سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ تو چونکہ یہ بھی مقصود سے پہلے ہوتا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقصود قسم اول سے شروع ہونا ہے. کیا کہ لفظ مقدمہ معنوی طور پر لفظ مقدمہ معنوی طور پر لفظ مقدمہ معنوی طور پر ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے. مقدمۃ الجیش مقدمۃ الجیش مقدمۃ الجیش وہ لشکر ہوتا ہے جو بڑے لشکر، وہ جماعت ہوتی ہے جو بڑے لشکر سے آگے ہوتی ہے. بڑے لشکر سے آگے ہوتی ہے. کس کے لیے؟ وہ جگہ دیکھنی، پانی کا بندوبست کرنا، انتظامات وغیرہ سارا کچھ سمجھایا کنی باری اگے جیے. لیکن صرف ہے کہ بھائی ابھی تو لگا رہو استاد، تو لگا رہو بس تیرے اعتبار ہے جی. مقدمہ میں بھی ان مبادی کا ذکر ہوتا ہے جو مقدمہ، چونکہ یہ مقدمہ بھی چونکہ مقصود سے پہلے ہے اس سے پہلے ہے، اس لیے اس کو مقدمہ کہنا مقدمہ کہنا ٹھیک ہے.
مقدمہ کہنا ٹھیک ہے. پھر مقدمہ کی دو قسمیں ہیں، ایک مقدمۃ العلم، ایک مقدمۃ الکتاب. پھر مقدمہ کی دو قسمیں ہیں، مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب. مقدمۃ العلم جو ہے نا وہ علم کی تعریف، علم کی غایت، علم کا موضوع، ان کے مجموعے کو مقدمۃ العلم کہتے ہیں. ہر علم کی تعریف، موضوع، غرض کو اس علم کا مقدمۃ العلم کہتے ہیں. یعنی کسی بھی علم میں شروع ہونا ہو تو پہلے اس علم کی تعریف، موضوع، غرض کا جاننا ضروری ہے کہ کوئی نہیں. تو لہذا ہر علم سے پہلے تین چیزیں کون؟ تعریف، موضوع، غرض. یہ کیا ہوتا ہے اس علم کا؟ اس علم کا مقدمۃ العلم ہوتا ہے. کہ کوئی نہیں. علم کے شروع ہونے کے لیے پہلے کیا ضروری ہے؟ تو وہ تین چیزیں کون سی؟ تعریف، موضوع، غرض. قانون چیدے پہلے صفحے تجویز لکھا سی جی. اگر تعریف نہ پتا ہوئے تو جی طالب شے مجہول ہے. اگر غرض نہ پتا ہوئے تو حاصل اور کرنا ہے تو حاصل ہو گیا جی. موضوع نہ پتا ہوئے تو انہوں کہ پتا ہے کہ میرا مقصد کی تو میں کردہ کی بیان جی. گل سمجھیے. اب تعریف، موضوع، غرض اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقدمۃ کیوں؟ اس لیے کہ علم میں شروع ہونے کے لیے تین چیزوں کا جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے، ورنہ علم شروع نہیں ہو سکتا جی. اور ایک ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب. کیا ہوتا ہے؟ کہ مسائل شروع کرنے سے پہلے مصنف حمد و بسم اللہ، حمد شریف اور درود شریف کے بعد کہ مسائل شروع کرنے سے پہلے درمیان میں کچھ چیزوں کو نقل کرے، جن چیزوں کے ذریعے اگلی کتاب پڑھنی آسان ہو جائے. وہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اس کتاب کا مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں. ان کے میں مقامہ کاٹ کے کو سمجھ ہوتی پہ کہ کوئی نہیں ہوتی پہ ہی. ایک مہمہ ہے کہ مقدمۃ العلم کیا ہوتا ہے، مقدمۃ الکتاب کیا ہوتا ہے جی. یہ سمجھ لو دماغ کی گل بڑھے جی. اور جب سمجھاؤ تو چار قسم سمجھ آئی ہیں بالکل نہ بالکل ہے ہی کو نہیں آئے جی. تیرے کو کھانے چ پہ کو نہیں پہ جی ہے. تو کتاب یعنی امور ثلاثہ کے بعد علم کے مسائل شروع کرنے سے پہلے درمیان میں جو مصنف کچھ عبارت لائے جس سے غرض یہ ہو کہ اگلے یعنی مسائل کو سمجھنا قدرے آسان ہو جائے، تو امور ثلاثہ کے بعد مسائل شروع کرنے سے پہلے درمیان میں یہ کچھ لایا جائے گا. اس کو مقدمۃ الکتاب بھی اس کتاب دے مقدمہ ہے. اس کتاب دے سمجھی گل کہ نہیں. ان دے وچ علم دی تعریف، موضوع، غرض بھی ہو سکتی ہے تے نہیں بھی ہو سکتی. ان دے وچ یعنی چبولا بھی اس میں مصنف اس علم کی تعریف اور موضوع غرض بھی بیان کر دے، اس کی مرضی نہ بیان کرے اس کی. اگر اس مقدمے میں جو امور ثلاثہ کے بعد ہے اور مقصد میں شروع ہونے سے پہلے ہے اس میں علم کی تعریف، موضوع، غرض بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں، یہ مجموعہ اٹکالا یہ مقدمۃ العلم بھی ہے، مقدمۃ الکتاب بھی ہے. اور اگر اس میں علم کی تعریف، موضوع، غرض نہیں ہے تو یہ صرف مقدمۃ العلم نہیں ہے. یہ جو دیتنام میں آ رہا ہے اس میں پہلی فصل میں کیا آ رہا ہے؟ تعریف، موضوع، غرض کس کی؟ علم ناو کی. اگلی فصلوں میں اور مسئلے آ رہے ہیں دوسری اور تیسری فصل میں. تو یہ مجموعہ کیا بنا؟ یہ مقدمۃ کتاب بھی ہے جی. گل سمجھی کہ نہیں جی؟ تو مقدمے کی دو قسمیں ہیں. مقدمہ کی مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب. مقدمۃ العلم علم کی تعریف، غرض، موضوع کا مجموعہ. علم کی اور مقدمۃ الکتاب کے مصنف امور ثلاثہ کے بعد
مسائل شروع کرنے سے پہلے، اور جن عربی تو کنی باری پڑھائی ہے، طائفۃ من الکلام قدم تمام المقصود ہے، کلام کا ایک حصہ جو مقصود سے پہلے ہوتا ہے جی، اور مقصود کا اس کے ساتھ ربط ہوتا ہے، مقصود کے اس میں نفع ہوتے ہیں، تو وہ دونوں اصل معنی دس رہے ہیں کہ امور ثلاثہ کے بعد مسائل میں شروع ہونے سے پہلے جو مصنف کلام لائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقدمات کتاب کہتے ہیں، تو پھر اگر اس میں علم کی تعریف موضوع غرض بھی ہے تو وہ، وہ مقدمۃ الکتاب ہے، مقدمۃ العلم بھی ہے، اور اگر اس میں تعریف موضوع غرض نہیں ہے تو وہ صرف مقدمۃ الکتاب ہے، مقدمات العلم نہیں ہے. لیکن یہ جو مقدمہ ہے یہ یہ مقدمۃ الکتاب یا مقدمۃ العلم ہے، کیونکہ اس میں تینوں کیونکہ اس میں تعریف موضوع غرض بھی آ رہی ہے بھی آ رہی ہے اور اور کلام بھی آ رہی ہے جس کے ذریعے جو ہے مقصود کا کون؟ کلمے کی باس، کلام کی باس. یہ دو مسئلے بڑی تفصیل سے آ رہے ہیں. کلمے کی تقسیم کریں گے، اسم فعل حرف، پھر ان تینوں کی تعریف کریں گے، پھر تینوں کی علامتیں بیان کریں گے جی. تو یہ ساری باتیں ہیں جو اگلے مسائل سمجھنے میں کام دیں گی جی. کل سمجھی ہے جی. اے مسئلہ آ گیا جی. کوئی سمجھی گا لو تو کوئی نہ. تو مقدمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمے کی دو قسمیں، 2 قسمیں ہیں. پھر ایک لفظ لکھیے العشرہ راکبن، شرح پڑھی مطالعہ کیتے ایک مثال دیتی نے جی لانے پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جی. عشرہ کہندے نے او اونٹنی جڑے 10ویں مہینے وچ گابن ہوے جی. اونٹنی کنے مہینے بعد سوندی ہے؟ 10 اچھا جھوٹ ماریا کیوں ہے پتہ کسی نے؟ اونٹنی چھبڑا سال بعد سوندی ہے جی. تے جس لے 10 مہینے گزر جان تے اوندا ٹھڈ وڈا ہو جاندا کہ کوئی نہیں؟ وہ ٹر سکدی؟ اوکھی ہوندی کہ کوئی نہیں ٹرن لگے. عجیب بندہ یار. کچھ زمیندار کس قسم دے ریت ٹپیا دے بہ کے اتنے سیٹیاں مار دے بین بجا دے جی. کمال ہے یار. جس لے جانور مادہ سونے دے وچ کچھ دن رہ جان، مہینہ رہ جائے تو اس کو چلنا اوکھا ہوندا ہے جی. اس 10 مہینوں دی گابن اونٹنی اتنے بندہ بہ کے آکھے کہ میں 100 میل سفر کرنا ہے تے نہیں کر سکتا بھی. جدو تعریف تے موضوع تے غرض نہیں نہ پتا، اے علم میں شروع ہویا ہے نا، اے ایویں انا ہے جویں اس اونٹنی تے بندہ بیٹھا تے انہوں کٹدا رہے گا، آخری 2 قدم چل کے تھک کے بہ جائے گی، ان دے پیٹ وچ تکلیف ہو جائے گی جی. سمجھ آندی پئی؟ ان دی مثال دیندے نے جیسے عشرہ کا راکب، جیسے عشرہ کا راکب. اچھا جی. ایک سوال ہے، اس کا جواب بیان کریں. سوال یہ ہے مشہور کہ مقدمہ، ہلو کون؟ یہ فصل ہے نا، آگے فصل النحو سے لے کر، النحو کے الف سے اگے چل، فلا نقضا علیہ تک، القسم الاول ہے نا، اگو ویکھنا القسم الاول. اور 2-3 صفحے بعد آ رہے ہیں، اور 2-3 صفحے بعد چبول گیا اس دن تین مکھایا تو پتہ نہیں نظر آئے کہ نہیں. وہ بیضا فرغنا تو ہے نا، فارغ ہو گئے. وہ علیہ دی ہے ضمیر، النحو دے الف تو لے کے کتوں علیہ دی ضمیر تک، اے مقدمہ ہے، اے تے ایو مبادی نے. اے کی ہے؟ اے مبادی نے. کہ مبادی کو اور شے ہے، ایو مقدمہ ہے تے ایو اچھی بولنا. یہی مقدمہ ہے اور یہی مبادی ہیں. اب سوال سمجھ آ گیا آپ کو. مقدمہ مبادی میں، مقدمہ مبادی میں مقدمہ بن گیا مظروف تے مبادی بن گیا ظرف. مقدمہ مبادی وچ، پانی لوٹے وچ، پانی کی ہویا مظروف تے لوٹا کی ہویا ظرف.
تو قانون ہے کہ ظرف اور مظروف ایک ہوتے ہیں کہ غیر غیر ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں. جیڑی شے کسی شے دے وچ بڑی ہے یہ شے تے او شے ہوندی ہے دو ہون گے تو تاں بیماری ہے. ظرف اور مظروف کیا ہوتے ہیں؟ نہ کہ بھائی مظروف کون ہے؟ جڑا کسی دے وچ ہے. تے ظرف کون ہے؟ جڑا جن دے وچ کوئی شے ہے. تے ظاہر دو نے کہ تو مقدمہ اور مبادی یہاں دو ہیں کہ ایک شے ہے؟ ایک شے ہے. تو ظرفیت الشیء لنفسی لازم آ گیا. کیا لازم آیا؟ مقدمہ مبادی میں. خلاصہ یہ بنا مقدمہ مقدمے میں یا خلاصہ یہ بنا مبادی مبادی میں. تو ظرفیت الشیء لنفسی ہی باطل ہے. اور شے اپنے آپ کے اندر ہوتی ہے غیر ہوندی ہے کہ ظرف تے مظروف غیر غیر ہوندے نے جی. ہاں بھی شابہ کیا کہے سوال ہے کہ مشہور سوال ہے ساری کتاباں چ ہوندا ہے اس طرح جی. جی مقدمہ مبادی میں تو مقدمہ اور مبادی دونوں ایک چیز ہیں. ایک چیز ہے. اب خایا کڈ کے اللہ دے الف تو لے کے علیہ دی ضمیر تک یہ جڑی ساری عبارت ہے نا اے مقدمہ ہے تے اے کہ مبادی کو اور شے نے یہ سارا کچھ. مقدمہ مبادی میں تو مقدمہ اب یہ ہے کہ یہ ساری عبارت یہ مقدمہ یہ ساری عبارت اپنے آپ دے وچ ٹھیک ہے یہ معنی بنتا ہے کہ اللہ دلف تو لے کے لے دی ضمیر تک یہ ساری عبارت اپنے آپ دے وچ ٹھیک ہے. تو یہاں کیا خرابی لازم ہے؟ لازم آتا ہے. سمجھائی کیا لازم آتا ہے؟ یہ سوال ہے آپ کا پڑھا میں نے کیا سوال یہ ہے کہ یہاں ظرفیت الشیء لنفسہ ہی لازم آتا ہے. لازم آ رہا ہے یہ بات کیونکہ مقدمہ اور مبادی دونوں ایک شے ہیں. دونوں ایک پہلے پکوائی گل بھی کہ ایک شے ہے. مقدمہ اور مبادی دونوں مقدمہ اور مبادی دنیا ایک چیز ہے. یہ جی کوئی عبارت آ رہی یہ مقدمہ بھی تے یہ وہ وکھرے نہیں ہے جی. تو اب کیا لازم آیا؟ مقدمہ مبادی میں یعنی مقدمہ مقدمے میں یعنی النحو تو لے کے علیہ تک جڑی عبارت ہے یہ اپنے آپ دے وچ تے ٹھیک ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے دھیان کریں کہ مقدمہ سے مراد ہیں النحو کے الف سے لے کر علیہ کی ضمیر تک الفاظ. مبادی سے مراد ہیں ان الفاظ کے معانی. اب معنی ہے یہ الفاظ معانی کے بیان میں. یہ ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ یا الٹا دیں مقدمہ سے مراد النحو کے الف سے لے کر علیہ کی ضمیر تک کے الفاظ کے معانی اور مبادی سے مراد یہ الفاظ. کیا معنی بنا؟ معانی کے الفاظ میں معانی. تو ٹھیک ہے معنی لفظ وچ ہوندا ہے جی یہ لفظ دا مدلول ہوندا ہے جی. گل سمجھیے اس طرح توجیہ کرتے ہیں پھر یہ سوال اس سوال کا جواب ہے. ہاں بھی شابہ تو جواب یہ ہے تو ظاہر ہے جڑا جو کچھ آ رہا ہے دو چیزاں آیات نقش ہویا نا جڑا منہ نال پڑھنا وہ کی ہے الفاظ تے جڑا سمجھ آنا ہے معنی دو چیزاں نے جی. جواب یہ ہے کہ مقدمہ سے مراد یہ الفاظ ہیں جو النحو سے لے کر علیہ تک آ رہے ہیں یہ الفاظ ہیں اور مبادی سے مراد ان الفاظ کے معانی. الفاظ کے معانی ہیں. معنی یہ ہے کہ الفاظ معانی کے بیان میں معانی کے بیان میں تو ٹھیک ہے. لفظ اور ہے معنی اور ہے کہ کچھ ہے ہوندے نے اور سے تو ظرفیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ظرف مظروف غیر غیر ہو. تو مظروف کون ہے؟ الفاظ. ظرف کون ہے؟ معنی. یا اس کو الٹا دیں کیا مقدمہ سے مراد ان الفاظ کے معانی ہیں اور مبادی سے مراد یہ الفاظ ہیں. تو اب معنی ہوگا کہ اب معانی الفاظ میں تو اب بھی غیر غیر ہے کیا ہے گل سمجھیا. تو لہذا ظرفیت الشیء لنفسہ نہ آئی. ظرفیت الشیء لنفسہ لازم نہ آئی.
اے سوال تے اے جواب. تو اس مقدمے کے اندر اچھا مبادی جمع ہے مبدا کی، مبادی جمع مبدا کی. تو مبدا کا لغوی معنی ہوتا ہے شے کا اول حصہ، شے کا حصہ. گل سمجھیے، شے کا اول حصہ. اور مسائل سے مراد ہیں نحو کے مسائل. مسائل سے مراد، کیونکہ جس کتاب کا بیان ہو رہا ہے وہ کس علم میں؟ نحو میں. تو مسائل، ہر علم کے اندر جو قانون ہوتے ہیں ان کو اس علم کے مسائل کہتے ہیں. سارے عرف جگ موڑ جی کو مسئلہ دسیا جائے جی. اچھا جی، تو مقدمے کے اندر 3 فصلیں ہیں. مقدمے کے اندر 3 فصلیں ہیں. گل سمجھی کہ نہیں؟ کتنی؟ سوال ہے فصول جمع ہے، ثلاثۃ مفرد ہے، آپس میں موصوف صفت ہے. فصلیں ایسی فصلیں جو کہ 3 دسیا ہے نا کہ 3 تو لے کے 10 تک پہلے ہون تے تمییز بعد جو ہوئے تو پھر کیا ہوتا ہے آپس وچ؟ ممیز تمییز مضاف مضاف ہے. اگر وہ الٹا دیں تو کیا بنتے ہیں؟ فصول ثلاثۃ موصوف صفت، وہ فصول موصوف ثلاثۃ صفت. تو موصوف جو ہے وہ جمع ہے اور صفت جو ہے وہ مفرد ہے. تو حالانکہ موصوف صفت میں مطابقت شرط ہے، سمجھائی؟ تو یہاں مطابقت نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ثلاثۃ کون؟ لفظاً مفرد ہے، مانن جمع ہے. کیونکہ معنی کیا ہے اس کا؟ 3. تو جمع کتوں شروع ہوئی؟ 3 سے جی. تو لہذا مطابقت ہے. ہاں بے شابہ. تو یہاں سوال ہوتا ہے کہ فصول ثلاثۃ، فصول جو ہے یہ جمع ہے فصل کی، اور ثلاثۃ یہ مفرد ہے. تو موصوف صفت میں مطابقت نہیں. تو موصوف صفت میں جو ہے وہ افراد تثنیہ اور جمع میں جو مطابقت ہوتی ہے شرط ہے. تو یہاں مطابقت نہیں ہے. مطابقت نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ ثلاثۃ یہ لفظ مفرد ہے اور مانن جمع ہے. معنی ہے 3 اور جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، لہٰذا مطابقت پائی گئی ہے. مطابقت پائی گئی ہے. سمجھی گل؟ فصول جمع فصل کی. تو فصل جو ہے نا جی، فصل کا لغوی معنی ہوتا ہے کاٹنا. فصل کا لغوی معنی ہوتا ہے کاٹنا. جیسے فصل تو سیابہ، میں نے کپڑا کاٹا. اور یہ جو کتابوں کے اندر لفظ فصل ہوتا ہے، فصل فصل فصل، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی شے جو 2 حکموں کے درمیان رکاوٹ ہو. ایسی شے جو 2 حکموں کے درمیان رکاوٹ ہو. یعنی ایک مسئلہ پورا ہو گیا یا ایک عنوان پورا ہو گیا، اب دوسرا شروع ہوتا ہے، تو درمیان میں یہ لفظ لایا جاتا ہے کیا؟ فصل. جس سے متکلم قاری کو سمجھ آ جائے کہ یہ بات ختم ہو گئی ہے جو میں پڑھ رہا تھا، اب نئی بات شروع ہے. گل سمجھیا؟ تو فصل جو لفظ فصل جو لایا جاتا ہے کتابوں میں، تو اس کی غرض کیا ہوتی ہے؟ بے 2 حکموں کے درمیان حاجز، 2 حکموں کے درمیان حاجز میں نہیں رکاوٹ. کیا رکاوٹ؟ کہ بھئی ایک حکم پورا ہو گیا، اب دوسرا حکم شروع ہوتا ہے. ایک عنوان ختم ہو گیا، دوسرا عنوان شروع ہوتا ہے. گل سمجھی؟ مانا کرو. بہرحال مقدمہ پس مبادی میں اللہ تی وہ مبادی کے واجب ہے تقدیم ان مبادی کی. اور تھلے لکھے ہے مقصود پر، کون نے لکھا؟ تے مقصود تو مراد کے علم دے مسائل. اچھا جی، کیوں یہ تقدیم واجب ہے؟ کیوں واجب ہے؟ یہ دلیل ہے باوجہ موقوف ہونے مسائل کے مبادی پر علی وجہ البصیرت. لکھے نال
تر لکھے ہے؟ اچھا مہربانی جی. اور مقدمے میں 3 فصلیں ہیں جی. بہرحال مقدمہ پس مبادی کے بیان میں وہ مبادی کے واجب ہے تقدیم ان مبادی کی مقصود پر باوجہ موقوف ہونے مسائل کے ان مبادی پر بس گل سمجھیا. بصیرت. ہاں اور مقدمے میں 3 فصلیں ہیں. بہرحال مقدمہ مبادی یہ مسائل کا موقوف ہونا نہیں ہے، یعنی مسائل میں شروع ہونا یہ موقوف ہے. علی وجہ البصیرت اگر پڑھنا ہو تو پھر پہلے مقدمہ آنا چاہیے پھر کتاب پڑھنی چاہیے جی. یہ مطلب ہے. بہرحال مقدمہ مبادی میں پس بڑھیا فائقوں پس مبادی میں وہ مبادی واجب ہے تقدیم واجب ہے تقدیم ان کی. واجب ہے واجب واجب ہے تقدیم ان کی واجب ہے تقدیم ان کی باوجہ موقوف ہونے مسائل کے ان پر باوجہ موقوف ہونے مسائل کے. مسائل موقوف نہیں ہے، یعنی مسائل میں شروع ہونا علی وجہ البصیرت یہ موقوف ہے مبادی پر. کیا موقوف ہے؟ مسائل میں علی وجہ البصیرت شروع ہونا آپ کا یہ مبادی پر. خود مسائل نہیں ہے موقوف. بھئی جڑے نحو دے مسائل نے بھی اے پہلے مقدمہ ہوئے تے تاں وہ لکھے جاندے نے ورنہ وہ لڑ پیندے نے، وہ نہیں موقوف. ہم جو ان کو پڑھیں گے سمجھداری کے ساتھ، ہمارا ان کو پڑھنا سمجھداری کے ساتھ یہ موقوف ہے مقدمے پر. ہمارا ان مسائل کو پڑھنا سمجھداری علی وجہ البصیرت سمجھداری کے ساتھ یہ موقوف ہے کس پر؟ مبادی پر. کو سمجھ آتی پہ کونی؟ اور اس میں 3 فصلیں ہیں. اور مقدمے میں یار اور مقدمے میں 3 فصلیں ہیں. کل سمجھیے. چلو جی اگلی فصل خیر ہے تو پھر ہفتے نو پڑھیا جائے جی. مولا خلق کل